صحافت وہ واحد ادارہ ہے جس نے کئی سال اس پر سٹوریز کی، اس پر زور دیا کہ سرکاری ہسپتالوں میں پارکنگ، کینٹین، جینیٹوریل، سیکیورٹی اور دیگر شعبات میں مختلف مافیاز کا قبضہ ہے، مختلف مافیا چھائے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل خزانے کو، جو قومی خزانہ ہے، جو سرکاری خزانہ ہے، اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ثبوت اکٹھے کیے اور ثبوت شائع کیے، لیکن اس پہ کیا ہوا کہ مختلف ہسپتالوں میں ان مافیاز نے ہمارے خلاف ایک معاہد بنا لیا، اور یہ بھی ہوا کہ صحافت کے کارکنوں کو دھمکیاں دی، پھر عملاً انہیں جان سے ختم کرنے کی دھمکیاں تو ایک طرف رہ گئیں، عملی اقدامات بھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ محترمہ مریم نواز کی قیادت میں ترقی کرتے ہوئے پنجاب نے یا پنجاب حکومت نے حرکت میں آنے کے بعد اس پر ایکشن لیا اور ایک مراسلہ جاری کیا، اور یہ مراسلہ تمام سرکاری ہسپتالوں کو ہے کہ آپ بتائیے پارکنگ، کینٹین، کیفیٹیریا، ٹک شاپ، جینیٹوریل، سیکیورٹی کے کنٹریکٹرز آپ کو کیا دیتے ہیں اور آپ انہیں کیا دے رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ نے تمام متعلقہ اداروں کو ایک خط جاری کیا کہ یہ معلومات جو گورنمنٹ آف پنجاب نے مانگی ہیں اس مراسلے میں، وہ ہمیں 3 دن کے اندر فراہم کرے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری کیا ہوگی؟ پورا محکمہ صحت رجسٹ کرے گا کہ وہ یہ معلومات فراہم نہ کرے، لیکن جو مراسلہ ایک بار جاری ہو گیا، فالو اپ کر کے اگر حکومت چاہے گی تو ان سے تفصیلات لے لے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سالانہ آڈٹ کے دوران سرکاری ہسپتالوں میں پارکنگ، کینٹین، سیکیورٹی کی سروسز اور ان تمام جینیٹوریل، ان سب کا معاملات کا سنجیدگی سے جائزہ لیا گیا، اور اس اجلاس کے بعد اب ہمیں فوری طور پر فلاں معلومات درکار ہیں۔ پارکنگ، کینٹین اور ٹک شاپ کی نیلامی سے متعلق معلومات موجودہ، یعنی اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے، اور ڈیفالٹرز کنٹریکٹرز کون سے ہیں، اور ایسے کون سے کنٹریکٹرز ہیں جنہوں نے ڈیفالٹ میں جانے کے بعد، سرکاری پیسہ کھانے کے بعد، بہت سارے غبن کرنے کے بعد اپنا نام بدل لیا اور انہوں نے مال کھا لیا۔ لیکن اس مراسلے میں کنٹریکٹرز کے NTN نمبر، دستخط شدہ معاہدوں کی تفصیلات اور دوسری جو کچھ بھی الا بلا ہے وہ بھی طلب کر لی گئی، اور معاہدے کی رقم، یوٹیلٹی چارجز، ٹیکسز کی وصولی کی مقدار اور مدت کے ساتھ ساتھ وصولی کی کوششوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ کنٹریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار نیز ڈیفالٹ مدت کے دوران ان ہسپتالوں میں کون سے افسران تھے جو ان کی یہ جو میعاد ہے یہ بڑھائے جا رہے تھے اور سرکاری پیسہ لوٹا جا رہا تھا۔ یہ بھی بتانا ہوگا کہ جن کے پاس یہ ٹھیکے ہیں، وہ بجلی، گیس اور دوسرے یہ جو ساری تفصیلات ہیں بلوں کی، وہ کیا ہیں؟ کہیں یہ چوری تو نہیں کر رہے؟ لہذا اب تو سارے چیکوں کی تفصیل بھی بتانے ہوگی جو کنٹریکٹرز نے چیک دیے ہیں، اور جو کیش ہوئے ہیں اور جو نہیں ہوئے ہیں، اور ان چیکوں کے حوالے سے جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ خدا حافظ۔